خیبر پختونخوا میں سکھ میرج ایکٹ نہ بن سکا۔ یہ ہے پشاور کے ہردیال سنگھ۔ شادی کے بعد ہردیال سنگھ اپنے نام سے منسلک بیوی کا قومی شناختی کارڈ بنانے کے لیے نادرا آفس گیا تو نادرا نے میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مانگ لیا۔ میری جب شادی ہو گئی اس کے بعد میں ظاہر ہے اپنی وائف کو ٹرانسفر کرنا تھا اپنے CNAC پہ، تو سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ آپ میرج سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کمیونٹی کی تعداد جو ہے وہ 10 سے 15 ہزار تقریباً ہے۔ جب بھی ہم نادرا میں جاتے ہیں یا کوئی ID کارڈ یا فارم یا فارم بے ہم بناتے ہیں، اس وجہ سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے میرج سرٹیفکیٹ چاہیے۔ ہردیال سنگھ نے بتایا کہ سکھ اپنے مذہب کے مطابق شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن سکھ میرج ایکٹ نہ ہونے کے باعث قانونی طور پر ان کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں۔ جس طرح نکاح ہوتا ہے، ہمارا جو نکاح ہوتا ہے جس کو ہم لاوا کہتے ہیں، وہ گرودوارے میں ہم کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ ہماری سکھزم کے مطابق 4 لاوا ہے، اسی حساب سے جو پیرے لیتے ہیں، ہندو جو 7 پیرے لیتے ہیں، ہم 4 پیرے لیتے ہیں، وہ بھی گرو گرنتھ صاحب کے پیرے لیتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے، ایویڈنس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کاغذی کارروائی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں کہ گرودوارے کی جو پروسیجر ہوتا ہے اسی حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ ہم تو ظاہر وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے گرودوارے کے لیٹر ہیڈ پہ وہ چونکہ گورنمنٹ اور نادرا کے جو لوگ وہ فیسیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قانون کا ایک وہ نہیں ہے۔ فیملی لاز کے ماہر وکیل شاہ فیصل الیاس ایڈوکیٹ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے سیکشن 29 کے تحت ولیج یا نیبرہڈ کونسل سے میرج سرٹیفکیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ آرڈیننس کے ذریعے پنجاب طرز پر سکھ میرج ایکٹ نافذ کیا جائے۔ جو ایکٹ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 گزرا ہے، اس چیز کو ریفر کر رہا ہے کہ جو بھی میرج ہو وہ جس کسی کمیونٹی کی بھی ہو، اس کو متعلقہ ولیج کونسل، یونین کونسل اندراج کرنے کا اس کا پابند ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو ایکٹ آلریڈی انفیلڈ ہے، اس کے نیچے ان کے اندراج میں کوئی مسئلہ مسائل ہے ہی نہیں، لیکن اگر پھر بھی لوکل ایڈمنسٹریشن یا جو لوکل ولیج کونسل کی سیکٹری ہیں ان کے اور جو اہلکار ہیں، اگر وہ یہ چیز نہیں مانتے، وہ ان کو ریفیوز کرتے ہیں، تو ان کے لیے بیٹر وے اس لا کی اپلیکیشن کے لیے ریٹ جورسڈکشن ہے کہ وہ ریٹ جورسڈکشن میں ان کو باقاعدہ رسپانڈنٹس بنا کے ان سے یہ کام کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ان کو نہیں مانتے تو پھر یہ سکھ میرجز ایکٹ کی جس طرح پنجاب میں اپلیکیشن ہے تو کیبنٹ بھی فار دا ٹائم بینگ اس کو وہ لے سکتی ہے اور ان سے گائیڈنس لے کے پراپر گزٹڈ نوٹیفیکیشن کر کے اس کو یہاں پر بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ دوسری جو بیٹر وے ہے وہ آرڈیننس کا ہے، چونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور ابھی اسمبلی ہے نہیں، تو تھرو آرڈیننس بھی گورنر اس کو فردر سرکولیٹ اور نوٹیفائی کرا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال نے سکھ میرج ایکٹ نہ ہونے کے باعث سکھ برادری کو درپیش مسائل سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کمیونٹی کے لوگ نگران حکومت سے اس سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں تو نگران کابینہ آرڈیننس کے ذریعے قانون کے نفاذ یا آئندہ آنے والی منتخب حکومت کے لیے قانونی مسودہ تیار کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ سکھ کمیونٹی کا بھی مطالبہ ہے کہ ازدواجی زندگی سے متعلق قانونی مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کی جائے۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net